السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات میں 22 اکتوبر بروز جمعرات کرونا وائرس کے 1568 نئے کیسز ریکارڈ، جبکہ امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق متاثرین کی مجموعی تعداد 1,20,710 تک جا پہنچی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,550 صحتیابیوں کے بعد صحتیابیوں کی کل تعداد 1,13,364 ہو گئی ہے۔ آج کرونا سے مزید 2 ہلاکتوں کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد 474 ہو گئی ہے۔ ملازمت کی تلاش میں دبئی جانے والے پاکستانی اور بھارتی خبردار ہو جائیں، وزٹ یا سیاحتی ویزا پر نہ آنے کی ہدایت۔ تفصیلات کے مطابق دبئی ایئرپورٹ حکام نے واضح کر دیا ہے کہ وزٹ اور ٹورسٹ ویزا پر ملازمت کی تلاش میں آنے والوں کو دبئی ایئرپورٹ پر روک کر امارات میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور وہیں سے پاکستان واپس بھیج دیا جائے گا۔ قونصل خانے کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ایسے سینکڑوں پاکستانی جو ملازمت تلاش کرنے کے ارادے سے ٹورسٹ یا وزٹ ویزا پر دبئی ایئرپورٹ پہنچے تھے، انہیں ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے۔ اس وقت صرف 72 پاکستانی ایسے ہیں جنہیں اگلے 12 گھنٹوں میں ڈیپورٹ کیا جانا ہے۔ پاکستانی قونصل خانے نے مزید بتایا کہ پاکستان میں بھی سول ایوییشن، ایئرپورٹس اور دیگر متعلقہ اتھارٹیز کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ ان پاکستانیوں کو دبئی کی سفر کی اجازت نہ دیں جو ملازمت تلاش کرنے کے لیے یہاں آنے کے خواہش مند ہیں، کیونکہ انہیں دبئی پہنچنے پر بھی پاکستان واپس ہی بھیج دیا جائے گا۔ ملازمت کے حصول کے خاطر دبئی جانے والوں کی نشاندہی کے لیے اب تمام پاکستانی ایئرپورٹس پر 2 چیک پوائنٹس بنا دیے گئے ہیں۔ دبئی ولا میں بھارتی جوڑے کے قتل سے متعلق دل دہلا دینے والی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ قاتل پاکستانی نکلا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کی پبلک پروسیکیوشن کی جانب سے ایک نوجوان کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے جس پر متعدد الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ملزم پر ایک بھارتی جوڑے کو قتل کرنے کا بھی الزام ہے۔ 24 سالہ نوجوان کا تعلق پاکستان سے ہے جس پر 48 سالہ آدمی کو اس کی 40 سالہ بیوی سمیت قتل کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ملزم نے جوڑے کو چھریوں کے وار کر کے قتل کیا تھا۔ بعد ازاں اس کی 18 سالہ بیٹی کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی۔ پاکستانی نوجوان پر قتل کے الزام کے علاوہ زبردستی، ڈکیتی اور بدکاری کے الزامات بھی عائد کیے گئے ہیں۔ یہ کیس 17 جون کو سامنے آیا تھا جب ملزم نے رات کے وقت گھر میں گھس کر نقدی اور قیمتی سامان لوٹنے کی کوشش کی تھی۔ وہ گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا اور واردات کی۔ جب اس نے دیکھا کہ گھر میں موجود لوگ اٹھ رہے ہیں تو اس نے جوڑے کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ ملزم نے جوڑے پر چھریوں کے وار کیے جبکہ بیٹی کو زخمی کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہو گیا۔ رات میں مقیم افراد خبردار ہو جائیں، سڑک پر ماسک اور گلوز پھینکنے پر بھاری جرمانہ ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں کرونا کی وبا کے بعد کچھ قوانین سخت کر دیے گئے ہیں اور ان پر سزا میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ ابوظہبی پولیس نے خبردار کیا ہے کہ جو افراد سڑکوں پر ماسک اور گلوز پھینکیں گے ان پر جرمانے عائد ہوں گے، جبکہ گاڑیوں سے باہر ماسک اور گلوز پھینکنے پر بھی جرمانہ ہوگا۔ ابوظہبی پولیس کے مطابق سڑکوں، شاہراہوں، گلیوں اور عوامی مقامات پر استعمال شدہ گلوز اور ماسک پھینکنے والوں کو 1,000 درہم جرمانے کا سامنا کرنا ہوگا۔ پولیس کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے دنوں میں زمین پر ماسک اور گلوز پھینکنا انسانی صحت اور ماحول کے لیے انتہائی خطرناک عمل ہے جو مملکت میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے اس نوعیت کی غیر ذمہ دارانہ حرکت سے گریز کیا جائے۔ متحدہ عرب امارات میں بینکوں کے مقروض افراد اور کاروباروں کے لیے اچھی خبر آ گئی۔ تفصیلات کے مطابق بینک دیوالیہ سے متعلق ایک پرانے قانون میں ترمیم کر دی گئی ہے۔ اس ترمیم کا مقصد کرونا وبا کے باعث پریشان حال افراد اور کاروباری اداروں کو ریلیف دینا ہے جو خراب معاشی صورتحال کے باعث بینک دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ قانون میں ترمیم کے بعد افراد اور اداروں کو وبا اور قدرتی آفات اور جنگ وغیرہ کے حالات میں معاشی لحاظ سے اہم ریلیف دیا جائے گا۔ حالیہ ترمیم کے تحت کسی قرض دار کو عدالت میں جا کر اپنی صورتحال واضح کرنی ہوگی۔
جس کے بعد اس کے مالیاتی ادارے یا بینک سے سیٹلمنٹ ممکن ہو سکے گی، جس کے بعد اسے رقم کی ادائیگی کے لیے مزید مہلت مل جائے گی۔ اس مہلت کا تعین بینک اور مقروض باہمی رضامندی سے کر سکتے ہیں، تاہم کسی بھی مقروض ادارے یا شخص کو رقم کی ادائیگی کے لیے 12 ماہ سے زائد کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اماراتی حکومت نے منی لانڈرنگ کے حوالے سے بڑا کریک ڈاؤن کر ڈالا۔ تفصیلات کے مطابق منی لانڈرنگ میں ملوث 200 لا فرمز کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ اماراتی حکام کے مطابق یہ 200 لا فرمز رقوم کی منتقلی کے حوالے سے اماراتی قانون کے خلاف ورزی میں ملوث پائی گئیں، جن کے خلاف اینٹی منی لانڈرنگ قانون کے تحت کارروائی کی گئی ہے۔ 200 لا فرمز کے لائسنس 1 ماہ کے لیے معطل کر دیے گئے ہیں، جس کے باعث یہ فرمز 1 ماہ تک عدالتوں میں کیسز کے سلسلے میں پیش نہیں ہو سکیں گی۔ وزارت انصاف کے مطابق منی لانڈرنگ سے متعلق قانون کے خلاف ورزی پر بہت سے وکلاء کے لائسنس معطل کیے گئے ہیں اور متعدد کے لائسنس منسوخ بھی کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان پر 50,000 درہم سے لے کر 50 لاکھ درہم کے جرمانے بھی عائد ہوئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔